بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کی جانب سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات کے رمضان کا اہم پیغام، نفس پر جبر کرنا سیکھیے۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے، نیک بننے کی خواہش کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے، اور اگر کبھی کوشش کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہوئے نیک بننے کی تمنا تو کرتے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا ہوتا ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نفس پر جبر کیے ہوئے کوئی شخص نیک بن ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے نفس کی بات مت مانو، اگر نفس نیکی کرنے سے روکے تو اس پر جبر کر کے نیکی کرو، اگر نفس گناہ کرنے کو کہے تو اس پر جبر کر کے گناہ سے بچتے رہو۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جب نیکی کرنے کا جی چاہتا ہے تو نیکی کر لیتے ہیں، اور جب جی نہیں چاہتا ہے تو نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نماز پڑھنے کو جی چاہا تو پڑھ لیا، اور جب جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، یا جس وقت نماز ہلکی لگتی ہے اسے پڑھ لیا جیسے عصر کی نماز، اور جس وقت نماز بھاری لگتی ہے جیسے عشاء کی فجر کی نماز تو اسے چھوڑ دیا۔ جبکہ مطالبہ یہ ہے کہ جی چاہے یا نہ چاہے تم نیک کام کرتے رہو۔ اس لیے اگر ہم واقعتاً نیک بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس پر جبر کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں نفس پر جبر کرنا سکھا دیتا ہے۔ ہم اس مہینے میں دسیوں نیک کام کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کھانے کو جی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کو مار کر رکھتے ہیں، انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس سامنے، لیکن مجال ہے کہ ایک بوند بھی منہ میں چلی جائے۔ رات کے آخری پہر میں بڑے زور کی نیند آ رہی ہوتی ہے اور بالکل بھی بستر سے اٹھنے کا جی نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نفس پر جبر کر کے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ یہی حال رمضان کی دیگر عبادتوں کا ہے۔ تو جس طرح اس مبارک مہینے میں ہم اپنے نفس پر جبر کیے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں پورے سال اور پوری زندگی نفس پر جبر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ جو کام فرض ہے انہیں انجام دینا ہی دینا ہے، خواہ جی لگے یا نہ لگے۔ اسی طرح جو حرام کام ہے ان سے بچنا ہے، چاہے نفس کو ان کی طرف کتنی ہی رغبت کیوں نہ ہو۔ جو لوگ نفس پر جبر نہیں کرتے، اس کی ہر بات مانتے ہیں، قرآن انہیں نفس کا بندہ کہتا ہے۔ یعنی جس طرح کچھ لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ نفس کے بندے ہوتے ہیں، نفس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک جگہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش یعنی نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اور جو لوگ نفس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں، تو قرآن ان کا ٹھکانہ جنت بتاتا ہے۔ یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ اس لیے اگر ہم صحیح معنی میں خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں تو نفس کی بندگی سے باہر نکلنا پڑے گا، اور رمضان ہمیں اسی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہرگز سستی نہ کرے ورنہ۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ یعنی حق ادا نہ کرے
تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے تیار کیے جائیں گے جنہیں جہنم میں تپایا جائے گا، اور اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ تپایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس دن تک جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ پھر بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، یعنی 50,000 سال تو پٹائی ہو چکی، اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مسلم شریف 987۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے، اور اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ بخاری 1403۔ ایک اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو کون نعم البدل عطا فرما، یعنی خوب اپنے شایان شان عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کنجوس کے مال کو برباد کر دے جو زکوٰۃ نہ دے، غریبوں کی مدد نہ کرے۔ بخاری 1442، مسلم 1010۔ اب اگر ہم غور کریں تو محسوس کریں گے کہ اس زمانے میں زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں نا، وہ بس ایک اندازے سے کچھ رقم نکال دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ 1 سال گزر جانے پر باقاعدہ پورا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائی جائے۔ دوسری طرف خرچے، فضول خرچیاں، اسراف، یہ اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ شادی بیاہ اور تقریبات اور پروگراموں میں لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، بہا دیے جاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ نکلنے کا وقت آتا ہے تو طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کے سخت احکام اور زکوٰۃ نہ دینے کے انجام پر غور کریں تو ہم اس فرض سے غفلت برتنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، کنجوسی اور بخل سے کام لینا، یہ دنیاوی محبت کی علامت ہے اور روحانی بیماری کی یہ وجہ سے ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں فقیروں کا حق طے کر رکھا ہے۔ اگر مالدار بخل سے کام لیں گے اور دنیا میں فقیروں کی حالت تب تو خراب ہونے لگے گی، تو قیامت کے دن ان مالداروں سے ان کے بارے میں کافی سخت باز پرس ہوگی۔ لہذا ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل کھول کر سخاوت کرنی چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا نہ صرف ایک مالی فریضہ ہے بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے جو ہمارے مال میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اگر اللہ کے بندوں کی زندگی آسان ہوتی ہے اور ہمارا رب اس سے خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے رب اور اپنے خالق کی خوشی کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر یہ کام انجام دینا پڑے گا، دینا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا مال ہمارے اور ہمارے رب کی خوشی کے درمیان تو ہرگز آڑے نہیں آنا چاہیے۔ تیسرا مضمون مسائل سے متعلق ہے جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے کہ یہ سوال ہے، بعض اس کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں کہ جیسے کسی نے پوچھا کہ کس طرح کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے، تو جواب ہے کہ سونا، چاندی، روپے، پیسے اور ہر اس سامان پر جو کاروبار اور بزنس کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ سوال کیا گیا کس طرح کے مال پر واجب نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جواب دیا گیا ضرورت کی چیزیں جیسے رہنے کے گھر، ایسے پلاٹ، فلیٹ جنہیں تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، استعمال کے کپڑے و بستر وغیرہ، گھر کا سامان جیسے فریج، کولر، واشنگ مشین، اسی طرح سواریاں جیسے موٹر کار، موٹر سائیکل، کار، کارخانے کے اوزار، مشینیں، اسی طرح کرائے پر چلنے والی بسیں، گاڑیاں، ہیرے، موتی، جواہرات، ان چیزوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہر اس سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو۔ سوال نمبر 3 کہ سال گزرنے کا کیا مطلب، یعنی حولال حول جو زکوٰۃ میں کہا جاتا ہے، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار وقت پر ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب ایک شخص کو صاحب نصاب بنے ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے
مثلا ایک شخص رمضان کی 10 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، تو جب اگلے رمضان کی 10 تاریخ آئے گی تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 10 تاریخ میں اس کے بعد جو کچھ بھی مال ہوگا، جو بھی چیزیں ہوں گی جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ درمیان سال میں کیا کمایا، کیا خرچ کیا، بس 10 تاریخ میں جو بھی چیزیں اور رقم موجود ہوگی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاہے کچھ چیزیں کچھ پیسے 2 دن پہلے ہی کیوں نہ آئے ہوں۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کسی بھی ضرورت مند غریب مزدور کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ سوال کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چنانچہ سگے بھائی، سگی بہن، بھتیجے، بھانجے، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی، ساس، سسر، داماد وغیرہ سب کو دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ سوال، کیا زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ حساب اسی تاریخ کے اعتبار سے کیا جائے گا جس میں آپ کا سال پورا ہوتا ہے۔ سوال، کیا پلاٹ میں زکوٰۃ ہوگی؟ جواب، اگر آپ نے اس لیے خریدا کہ 1-2 سال کے بعد فائدے میں بیچ دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی بلکہ یہ سوچا تھا کہ گھر بنائیں گے، بچوں کے کام آئے گا، بعد میں چل کر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سوال کیا کسی کے پاس کئی گھر ہے جبکہ رہتا وہ کسی ایک گھر میں ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی گھر خریدا ہی اس لیے تھا کہ بیچوں گا فائدے سے، تب تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر ایسی نیت نہیں تھی تو چاہے کئی گھر ہو تب بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس نے انہیں کرائے پر اٹھا رکھا ہے تو کرائے سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور کرائے کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو جتنا بھی بیلنس ہوگا سب کا حساب لگائے گا، چاہے وہ سیلری کے ذریعے ملا ہو یا کرائے سے یا کسی اور طریقے سے۔ یہ مطلب نہیں کہ کرائے کی آمدنی کا حساب الگ سے لگایا جائے گا۔ سوال، کیا زکوٰۃ نقد پیسوں کی شکل میں دینا ہی ضروری ہے؟ جواب نہیں، کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، چنانچہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے غلہ، کپڑے، سائیکل، کتابیں یا ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ سوال، کیا دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ جواب نہیں، بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جب اپنے کسی عزیز کو دیں، تحفہ، گفٹ، عیدی کے نام پر دے دے، البتہ اپنے طور پر یہ تحقیق ضرور کر لے کہ وہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ سوال، ہم نے اپنے طور پر تحقیق تو کر لی کہ وہ شخص مستحق ہے، بعد میں یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب جی، ادا ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔